بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ آئیں جی چلتے ہیں قسط کی طرف۔ بے شمار رسموں کے بعد انشرا کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ تنہا بیٹھی اپنی بربادی اور تباہی کی اگلی داستان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جب احد کمرے میں داخل ہوا، آتے ہوئے الماری کی طرف کیا جیسے وہ کمرے میں اکیلا اور کوئی ذی نفس موجود نہ ہو۔ اپنے کمرے سے نکلتے وہ فریش ہونے لگا۔ انشرا کی نظر بے ساختہ واش روم کے دروازے تک گئی اور اس کا لاک کھٹکتا دیکھ جھک گئی۔ اپنے گیلے بالوں میں ٹاول لگاتے وہ اجلت میں باہر اور بال بنانے لگا۔ رسٹ واچ پہننے کے بعد احد نے پرفیوم اٹھایا، مگر پھر کچھ سوچ کر واپس رکھ دیا۔ الماری کی طرف واپس جاتے احد نے ایک بیگ نکالا اور موبائل پر کسی کو میسج کرنے لگا۔ لیپ ٹاپ کھول کر کچھ چیک کرتے وہ بار بار موبائل کی طرف متوجہ ہو رہا تھا۔ انشرا بت بنی منتظر تھی کب وہ اس کے ذات کے پٹخچے اڑانے اور کب وہ چیخ چلا کر اس کا سب کو بیان کرے، مگر سب کچھ ایک چھوٹے سے بیگ میں پیک کرتے احد نے بیگ پہنا اور نشرہ کی طرف کیا۔ نشرہ کے سامنے وہ جیسے بیٹھا، نشرہ کے ہاتھ پیر سون ہونے لگے۔ احد کے جھکنے پر اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ یہ وہ کیا کر رہا تھا، کیا کرنے جا رہا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی جب احد نے ہاتھ بڑھا کر نشرہ کے پیچھے پڑے تکیوں کو ہٹایا اور ایک جولری کیس نکالتے بنا کچھ کہے نشرہ کے سامنے رکھا۔ کھڑکی کی طرف جاتے وہ رکا، جو اپنی توہین محسوس کرتے سے گھوری تھی۔ احد کے دیکھنے پر سٹپٹائی اور نظر جھکا گئی۔ احد نے آج پہلی نظر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی احد کو اپنی ملکیت ہونے کا احساس بخش رہی تھی۔ اس کے کمرے میں سجی سوری بیٹھی اس کی دوست اب اس کی شریک حیات تھی، مگر ایک عجیب سی خلش تھی جو نہ دکھائی دیتی نہ ختم ہوتی۔ میں صبح تک واپس آنے کی کوشش کروں گا، جب تک میں واپس نہ آؤں دروازہ مت کھولنا۔ مہمانوں کی وجہ سے میں اس طرف سے نہیں جا سکتا، اسی میں ہم دونوں کے گھر کی عزت ہے۔ بہت ہی تحمل اور ٹھہرے ہوئے انداز میں کہتے احد کھڑکی سے باہر کود گیا۔ انشرا کھڑکی کے ہلتے پٹ دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، ویسے ایک سوال ہے، انشرا کو پتہ نہیں ہے کہ احد جو ہے وہ آرمی میں ہے، تو آرمی میں تو پھر بندہ مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر کر لینا۔ مطلب اس سے بات کلیئر کرے، اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہے تب بھی پتہ لگ جائے گا، اگر کچھ سچائی ہے تب بھی پتہ لگ جائے گا۔ اور پھر ہاتھ بڑھا کر بھیک میں دیا کہ منہ دکھائے کا تحفہ اٹھایا جسے بہت محبت سے احد نے خریدا تھا۔ نشرہ کو یاد تھا یہ بہت سال پرانا ہے، اور جب احد نے کہا تھا میں اپنی وائف کو یہ دوں گا۔ جولری باکس کھولتے نشرہ نے وہی کڑے دیکھے جس پر احد اور مسز احد لاک میں ننھا سا کندا تھا۔ باکس بند کرتے نشرہ نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور چینج کر کے سو گئی۔ آج کی مشکلات اتنی آسانی سے کٹ جائے گی جس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے، بمشکل رات کٹ جانے کی نوید ملتے نبیل کچن کی طرف کیا، مگر اس سے پہلے حارث اور عمر کھٹ پٹ کرتے موجود تھے۔ ثانی جلدی سے بریک فاسٹ بنوا لو، ہمیں نشرہ کی طرف جانا ہے۔ بریک فاسٹ تیار ہے جناب، آپ ہی دیر سے اٹھیں، ثانیہ نے ہنستے کہا۔ آپ کی طرح سب نے جاگ کر رات گزاری اور صبح سے یہ دونوں میری ہیلپ کروا رہے ہیں، دنیا کا سب سے لذیذ بریک فاسٹ بنوا رہے ہیں۔ ویری نائس، میں بس 5 منٹ میں آیا، مسکراتے ہوئے نبیل اپنے کمرے کی طرف کیا۔ ابھی تک تو سب سوئے ہیں، میں نشرہ کو اٹھاتی ہوں، پھپھو نے سب کو اچانک صبح صبح دیکھتے کہا۔ نبیل نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں گھڑی صبح کے 7:30 بجا رہی تھی۔ اب اتنا بھی جلدی نہیں آئے ہم، وہ بنا شرمندہ ہوئے نبیل نے حارث کا لٹکا چہرہ دیکھتے کہا۔ اوئے ہوئے، سویرے 7:30 بجے انہوں نے گھر پہنچ گئے، دور پھٹے منہ تھانے تھے۔ ہلکی دستک کی آواز پر نشرہ کی آنکھ کھلی، پھپھو کی آواز پہچانتے سے یاد آیا وہ کہاں اور کیوں کر ہے، ساتھ ہی گزری رات احد کی دل کی ہدایت یاد آئی۔ گھڑی دیکھنے کے بعد اپنے پہلو میں بے سود سوتے احد کی طرف دیکھ کر وہ چونکی اور آہستگی سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ آئی ایم سوری بیٹا، مگر وہ تمہارے بھائی آئے ہیں، میرا خیال ہے رات بھر وہ سوئے نہیں، احد کو بھی اٹھا دو، بینا نے ہلکی سی روشنی میں اوندھے سوئے ہوئے احد کو پیار سے دیکھتے کہا۔ نشرہ کی پیشانی چومتی وہ جانے لگی جب وہ بولی میں بھائی سے مل لیتی ہوں، کہتے ہوئے نشرہ باہر آنے لگی تو پھپھو نے روک دیا۔ بیٹا اکیلے جاؤ گے تو تمہارے بھائی کیا سوچیں گے، احد کو اٹھا دو اور اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ نشرہ کا گال تھپ تھپاتے وہ نرمی سے بولی جی اچھا پھپھو، نشرہ نے سعادت مندی سے کہا۔ جلدی آنا، سب رات جاگتے ہیں، سبھی کی آنکھیں سرخ ہیں، پھپھو ہنستے ہوئے بتانے لگی، پھر دعائیں دیتی چلی گئیں۔ دروازہ بند کرتے نشرہ نے گہری سانس لی۔ یہ کب آئے اور سونے کے لیے یہی جگہ ملی تھی؟ احد کو گھورتے ہوئے اپنے لیے ڈریس منتخب کرنے لگی۔ بی بی بیلن اٹھاتے دیں۔ ولیمے کی شاندار تقریب کے بعد سب لوگ احد کے گھر تھے۔ کچھ ہی دیر تک نبیل اور ثانیہ چلے جاتے ہیں۔ نشرہ کا دل عجیب بجھا بجھا سا تھا۔ میری گڑیا کا دھیان رکھنا احد، میں نے بہت پیار اور محبت سے نشرہ کو پالا، بالکل ایک تتلی کی طرح، جس کے رنگوں کو نہ میں نے خراب ہونے دیا اور نہ ہی بھورے کو اس کی اور دیکھنے دیا۔ اب یہ تمہارے پاس ہے تو اس کا خیال رکھنا، میں نے اپنی بہن یا بیٹی تمہیں نہیں دی، میں نے اپنے دل کو چیر کر اس کا سب سے قیمتی حصہ تمہیں دیا۔ ایئرپورٹ کے لیے نکلتے نبیل نے احد سے کہا۔ نشرہ تو سسک اٹھی تھی۔ بھائی مجھ سے نہیں رہا جائے گا، نشرہ نے کس قدر بے بسی سے کہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے میرا بھائی نہیں، میری خوش بختی مجھ سے دور جا رہی ہے، کسی خوف کے احساس سے نشرہ نے کہا۔ اش پگلی، خوش بخت تو میری گڑیا خود ہے، ہم ہر روز بات کریں گے اور جب بھی ہو میں ملنے آیا کروں گا۔
سارا پیار بھائی کے لیے اور میرے لیے کیا؟ ثانیہ نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا۔ آپ جیسی بھابھی تو کسی کی بھی نہیں ہوتی ثانی بھابھی، آپ میری سب سے اچھی دوست ہیں، سب سے پیاری بھابھی، میں آپ کو بہت مس کروں گی، مجھے پری اور شہاب بھی بہت یاد آئیں گے۔ نشرہ نے روحانسی آواز میں کہا، آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نبیل وقت کم ہے بیٹے، خیریت سے جا، نشرہ اب اکیلی نہیں ہے، ماشاءاللہ سے بہت مضبوط سہارا ہے اس کے ساتھ، مسز جبران نے پیار سے آہت کو دیکھتے کہا، جو پاکٹس میں ہاتھ ڈالے خاموش تماشائی بنا تھا۔ یس، آپ بے فکر ہو کے جائیں، نشرہ میری ذمہ داری ہے اور میں اسے فراموش نہیں کر سکتا۔ نبیل اور ثانیہ ایک بار پھر سب سے ملے اور گاڑی میں بیٹھنے لگے۔ نشرہ اس طرح گری جیسے اب کبھی نہ اٹھے گی۔ نبیل اسی وقت گاڑی سے اترا۔ کم آن نبیل بھائی، آپ جانتے ہیں اسی طرح کرے گی، میں سنبھال لوں گا، آپ جائیں۔ ہاتھ کے حوصلہ دینے پر نبیل واپس بیٹھ گیا۔ دل بے چین سا تھا۔ ایک دفعہ پھر پلٹ کر نبیل نے آنکھ بھر کر اپنی نازک سی گڑیا کو دیکھا اور بیٹھ گیا۔ عمر، حارث، مسز جبران، پھپھو، موہت سب ساتھ جا رہے تھے، ماں سوائے احد اور نشرہ کے۔ ایئرپورٹ پر نشرہ کو لے جا کر کوئی آزمائش نبیل اپنے لیے نہیں کھڑی کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت بکھرتی تو اسے چھوڑ کر جانے کی ہمت وہ نہیں لا سکتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جہاں نبیل کھڑا تھا وہاں زمین پر مٹی ہاتھ میں لیتے نشرہ اس طرح روئی کہ گھونسلوں میں چھپے پرندے بھی سہم اٹھے۔ آج جو اسے چھوڑ کر اندر جا رہا تھا فوراً نشرہ کے پاس دو زانوں بیٹھا۔ نشرہ اٹھو، کسی کے جانے کے بعد یوں نہیں روتے، بدشگنی ہوتی ہے، سنبھالو خود کو۔ نبیل بھائی ہمیشہ کے لیے نہیں گئے، چند سال کا کانٹریکٹ ہے، ختم ہوگا تو آ جائیں گے۔ اسے ٹوٹتا بکھرتا دیکھ وہ پہلے والا احد بن چکا تھا جو اس کا دوست تھا، اس کا ہمنوا تھا۔ مجھے چھوڑ دے، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں نہیں رہ سکتی، وہ میرا سب کچھ ہے۔ نشرہ نے اپنا آپ چھڑایا تھا۔ بس کر دو نشرہ، اب تم چھوٹی بچی تو نہیں ہو۔ احد اسے سمجھانا چاہتا تھا، اس سے پہلے نشرہ نے اپنے حواس کھو دیا۔ نشرہ اٹھو، آنکھیں کھولو، یار دیکھو۔ احد نے گھبرا کر اس کے ہاتھ پر مس لی۔ نشرہ کو وہاں سے اٹھاتے احد روم تک لے گیا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ ان سب میں احد کے ہاتھ پر جس طرح پھولے گی وہی جانتا تھا۔ اپنی بے رخی کے باوجود وہ اس کے دل کے کس مقام پر ہے، وہ خود حیران و ششدر سا رہ گیا۔ کیا یہ نکاح کا اثر تھا یا کوئی دل میں چھپی پہلی چنگاری جو اب نشرہ کو کچھ ہو جانے کے خیال سے اٹھی تھی؟ جو لڑکی اس کی دوست ہو کر اظہار محبت تو اس سے کرے مگر نکاح کی خواہش اس کے بھائی سے رکھے، پھر زبردستی سے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے اور بار بار اسے جتاتی بھی رہے کہ وہ انچاہا ساتھ ہے، تو کیا ایسی لڑکی کے لیے فیلنگز بدلنا موت ہے یا پھر زیادتی؟ وہ خود کو مظلوم تصور کرنے لگا۔ جو بھی تھا احد یہ سوچ کر مسکرایا، وہ اس کی اور اس کی دسترس میں، وہ اگر چاہے تو اسے آسانی سے پا سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ سٹریس کے زیر اثر ہے، بی پی بہت ہائی ہے، آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب ٹھیک ہے، ان کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا تھا۔ آئی تھنک کسی قسم کا ٹارچر برداشت کری ہیں، بہت چھوٹی ہیں اور کم عمر ہے اور ماشاءاللہ سے دلہن کے لباس میں، پھر بھی ایسا کچھ ہوا جس کو ان کا دل اور دماغ ماننے سے انکاری ہے۔ از شی یور وائف نا؟ ڈاکٹر نے تقریری انداز میں معائنہ کرنے کے بعد کہا۔ جی، احد نے اس بات میں سر لاتے جواب دیا۔ آپ ان کی ٹینشن ریلیف کرنے کی کوشش کریں، انہیں بہت محبت بھرپور توجہ اور خوراک کی ضرورت ہے، ان کی ڈائٹ بھی بہت خراب لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے نشرہ کے کمزور سراپے کو دیکھ دیکھا اور میڈیسن لکھ کر دی۔ بعض لڑکیاں اپنے گھر والوں سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں، شاید یہ میچور ہونے کی وجہ سے وہی ٹینشن لے رہی ہوں۔ یہ ڈرپ ختم ہو تو کچھ دیر اور سوئیں گی، ممکن ہے کل دوپہر تک سوتی رہیں۔ اب ٹینشن کی بات نہیں، جب بھی اٹھے تو انہیں کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ یہ میڈیسن کھلا دیجیے گا۔ شکریہ ڈاکٹر، آپ نے رات کے اس پہر میری فریاد سنی، میری وائف کو کچھ ہونے سے بچا لیا۔ احد نے ممنون ہوتے ہوئے کہا۔ اٹس مائی جاب سر، اپنی وائف کا خیال رکھیں، اگر ضرورت ہوئی تو پھر یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس ونس اگین اینڈ اللہ حافظ۔ احد نے گیٹ تک ان کو چھوڑتے کہا اور نشرہ کے کمرے کی طرف چل دیا جہاں وہ اس کے دل اور وجود کو زخمی کرنے کے بعد خود بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ سو مسز احد، آپ جیت گئی، میں ہار گیا۔ نشرہ کے قریب چیئر کھینچتے احد بیٹھا اور اس کے بے خبر وجود کو دیکھا۔ انسان کو اتنا بھی برا نہیں ہونا چاہیے لٹل گرل، تھینک گاڈ اس دن انار بدلے کی آگ میں سے تم سے نکاح تو کیا، ورنہ آج بہت پچھتاتا۔ ڈرپ قطرہ قطرہ اندر جا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، زندگی بہت سی باتیں کرنی ہے۔ نشرہ کا ڈرپ والا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتے احد کافی دیر باتیں کرتا رہا۔ جب ڈرپ ختم ہوگی تو اسے اتار کر کل والا اخبار لیتا سامنے کے آؤچ پر لے چلا گیا۔ اخبار میں مختلف خبریں پڑھتے ہر دوسرے منٹ نشرہ کے روئے روئے خراب میک اپ والے چہرے کو دیکھتے جس پر معصومیت کے بہت سے رنگ پھیلے تھے۔ اپنی زندگی میں اچانک آنے والے خوشنما حادثے کو محسوس کرتے بہت ہی میٹھی سی نیند میں چلا گیا۔ نشرہ، پری، شہاب، نبیل اور ثانیہ کے چلے جانے کے بعد گھر میں یکدم سناٹا چھا گیا تھا۔ نشرہ کی دلکش ہنسی، پری اور شہاب کی شرارتیں، ثانیہ کی سب سے چھیڑ چھاڑ، پورا دن بچوں کے پیچھے ہلکان ہوتے بھاگنا، سب ختم ہو چکا تھا۔ صبح ہی صبح نشرہ کے نام کا شور مچانے والا نبیل اب اس کی جگہ بھی خالی تھی۔ بہت ہی سوگوار سے ماحول میں ناشتہ رکھتے مسز جبران کو ثانیہ کی یاد آئی جو جب سے آئی تھی ایک دن بھی مسز جبران کچن میں نہ گئی تھی۔ عالیہ سے کہتے اٹھ جاتی، سب کے ساتھ ہی ناشتہ کر لیتی۔ مسز جبران نے سنجیدگی سے عمر کو دیکھتے کہا، وہ تو صبح صبح آفس چلی گئی ہے، ابھی صرف 1 مہینہ ہوا شادی کو، کل ہی تو نبیل بھائی اور ثانیہ بھابھی خالی چھوڑ کر گئے ہیں اور آج وہ آفس چلے گی۔ سب کو حیرت کا جھٹکا لگا مگر حارث خود کو بولنے سے نہ روک سکا۔ میں سویا تھا، وہ تو صبح اٹھ کر ملی نہیں، تو میسج کیا تو پتہ چلا میڈم آفس اور میں لیٹ ہوں۔ سر جھٹکتے عمر نے کہا، ایک دو دن لے آؤ گے تو پھر یہی حال ہونا۔ آپ بھول جائیں ماما، اب ثانیہ بھابھی والی عیاشی دنیا کا دستور ہے، یہاں تو سگی بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ تو پھر بہو ہے، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ٹیبل سے اٹھتے عمر نے حارث کی بات سنی۔ کھڑکی سے آتی سنہری دھوپ نشرہ کو آنکھ پر چپتی میں سو گئی۔
آنکھ مسلتے وہ اٹھی اور سب سے پہلی نظر اس کے ہاتھ پر لگے بینڈیج پر گئی۔ اپنے بھاری ہوتے سر کے ساتھ وہ مشکل اٹھی اور آہستہ آہستہ ماحول سے مانوس ہونے لگی۔ یہ کیسے لگی مجھے؟ بینڈیج کو دیکھتے نشرہ نے سوچا، نظر گھمائی تو سامنے کاؤچ پر گردن لٹکا کر سوتے احد کو دیکھا۔ اپنے ہاتھوں کی چنک سے یاد ہے اس کا ولیمہ تھا، نبیل کے جانے کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابھی وہ اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی جب احد کی گود سے اخبار کا رول گرا، جس کی آواز پر ہڑبڑا کر اٹھا اور سب سے پہلے نظر بستر سے اٹھتی ہے نشرہ پر گئی۔ لیٹی رہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، بے ساختہ اسے کہتے احد نے اٹھنے سے روکا۔ نشرہ خاموشی سے لیٹ گئی، ایک بار پھر آنکھیں نبیل کی یاد میں بھیگنے لگی۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر باہر چلتے ہیں۔ اپنے انگوٹھے کے پور سے نشرہ کے آنسو صاف کرتے احد نے نرمی سے کالج کے لیے کپڑے منتخب کرنے لگا۔ یہ ساڑی مت پہنا کرو، بہت بری لگتی ہے مجھے۔ جانتی ہو عمر کی بارات پر تم نے ساڑی پہنی تھی، بہت بری لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا سب میری عزت پر گندی نظر جمائے۔ جب تمہیں عالیہ کے سب کزن چھیڑے تو مجھے بہت غصہ آیا۔ اگر شادی کا ماحول نہ ہوتا تو ان سب کے دانت توڑ دیتا، اور وہ سب اسی بےہودہ ساڑی کی وجہ سے ہوا تھا۔ احد نے 2-3 ساڑیوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک ٹیل فراک منتخب کی اور جیسے پلٹا نشرہ اس کے پیچھے کھڑی پوری آنکھیں گولے سے دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی نیا ہاتھ دیکھ لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا ایسا خوبصورت شوہر؟ مسکراتے ہوئے احد نے کہا اور ڈریسے سے پکڑایا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ اچھا بننا اور محبت دکھانا؟ کیونکہ میرے بھائی سے وعدہ کیا ہے آپ نے؟ ڈرتے ہیں ان سے، یہی وجہ ہے نا؟ نشرہ کی معصومیت پر احد تا دیر مسکرایا، پھر اس کی غلط فہمی دور کرنے کو اس پر جھکا اور اس سے قریب کیا۔ ڈرتا تو میں کسی سے بھی نہیں ہوں مسز احد، بس کچھ ہو گیا ہے مجھے۔ بے خودی سے کہتے احد مزید جھکا، اس سے پہلے وہ کوئی گستاخی کرتا اسے بری طرح دھتکارتے نشرہ کا ہاتھ اٹھاتا۔ احد اس کے جنون پر ساکھ رہ گیا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے، زہر لگتے ہیں مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ پہ لگا ہے، کراہیت محسوس ہوتی ہے مجھے۔ نشرہ جنونی انداز میں بول رہی تھی، اس کی طبیعت پھر سے نہ بگڑ جائے اس لیے احد خاموشی سے چلا گیا۔ اللہ چانڈی مار دیتی سیدھی رکھ کے، حد ہو گئی، جو تکلیف ہے وہ بیان نہیں کر رہی، سیدھی چڑھائی تو شروع ہو گئی، حد ہو گئی بی بی دی۔ نشرہ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی؟ احد رات کے واپس آیا تو لاؤنج میں کھڑی اپنی ماں سے پوچھا۔ موہد نے نظر اٹھا کر احد کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کی ماں نے چپتی نظر احد پر ڈالی۔ موہد بھی ویسے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں، بندہ پوچھے تو دس دیں، انہوں کی ریزن ہے، موہد کو تو پتہ۔ احد 5 دن سے بچی کو بخار ہے، وہ چڑچڑی ہوئی ہے، تم صبح صبح نکل جاتے ہو، رات کے آتے ہو، نئی شادی جیسا کوئی چاند مجھے ہمارے گھر نظر کیوں نہیں آتا؟ آخر کیا پوری آدمی تمہارے سر پر چل رہی ہے؟ موہد بھی تو ہے، وہ تو اس طرح نہیں کرتا، بہت مشکل سے اسے کچھ کھلایا، چند دن میں کم لا کر رہ گی میری بچی۔ احد تھکے ماندے چہرے سے ہلکا سا مسکرائے۔ میری پیاری ماں، آپ کی بچی اپنے بھائی کے عشق میں بیمار ہے، آپ اسے سمجھاتی ہیں اور مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں، ابھی خبر لو اس کی تو رونے لگ جائے گی، کہا بھی اسے سر پر مت چڑھائیں۔ جس قدر اسے پیار سے سمجھائیں گے وہ اسی قدر بیمار رہے گی، ہم سب کی نرمی کا فائدہ اٹھائے گی۔ انسان کو کسی پر اتنا انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے بنا سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، کبھی بھی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا، رشتے انسان سب ایک نہ ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں اتنا عادی صرف خود کا ہونا چاہیے۔ احد کی ماما نے گہری سانس لی۔ احد اتنی جلدی تو کسی کی کوئی عادت نہیں جاتی، تم بہت سختی برت رہے ہو۔ اچھا میری پیاری ماں، اس وقت آپ میری ماں کم اور نشرہ صاحبہ کی پھپھو زیادہ لگ رہی ہیں، صبح بات ہوتی ہے، ابھی بہت تھک گیا ہوں۔ اپنی ماں کے شانے دباتے احد اپنے روم کی طرف گیا۔ بار بار نمبر ملانے پر بھی نمبر بیزی آ رہا تھا، مطلب وہ نمبر کاٹ رہا تھا۔ چوتھی بار جلا کر فون پھینکنے والی تھی کہ فون آ گیا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے فون ملا رہی ہوں؟ اگر تمہیں میری پرواہ نہیں اور کہنا چاہتے ہو کہ بھاڑ میں جاؤں تو کہہ دو، میں کچھ کھا کر مر جاتی ہوں، پھر کسی کار ٹرک کے نیچے آ جاتی ہوں۔ تو جا آ جاؤ، ادھر سے تکادا سان چڑھ دی بھی۔ روبیل کی خفا غصے سے بھرپور آواز سن کر اس کا شوہر ہنسا اور ہنستے ہنستے دورا ہو گیا۔ بس کرو روبی، تم تو ہر وقت تیز مرچ کھائے رہتی ہو۔ اے روبیل دا شوہر کیڑا؟ سچ بتاؤ کہاں تھے تم؟ اس انشرہ کے پاس تھے نا؟ روبیل کے اس بات پر اس کے شوہر کے مسکراتے لب بھینچ گئے کہ تیاحت صاحب نے کوئی چاند نہیں چڑھیا ہوا۔ روبی میں نے بہت باہر کہا ہے جب ہم بات کریں تو نشرہ کو بیچ میں مت لایا کرو، وہ میرے لیے جس قدر قابل عزت ہے اسی قدر تم بھی۔ ہاں تمہاری میری زندگی میں اپنی جگہ، مگر اس کا ایک الگ مقام۔ ہاں اگر تب بھی تم نشرہ کی بات کرنا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اچھے الفاظ میں بات کرو۔ اور دونوں ہاتھانہ لڈو تو نہیں ونڈے جا رہے احد صاحب؟ بے حد سنجیدگی سے سمجھائی کی بات روبیل کو اپنے منہ پر تماچے کی طرح لگی، وہ سلک اٹھی، اگلی بات سے بھی غیر متوقع تھی۔ تم مجھے اپنی ماں سے کب ملوا رہے ہو؟ کب بتا رہے ہو کہ تم ان کی ایک پوتی بھی ہے؟ ایکسکیوز می، اس کے شوہر نے چونک کر پوچھا۔ ہاں تمہارے اور میرے درمیان کب یہ بات ہوئی تھی کہ میں تمہیں اپنی ماں سے ملواؤں گا؟ تم شاید بھول رہی ہو کہ تم نے یہ نکاح خود خفیہ رکھا تھا، اور اب اتنے سال تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد میں اپنے گھر والوں کو یہ دھچکا دے دوں؟ یہ ان کے ساتھ بالکل ناانصافی ہوگی۔ اس وقت میں نے تمہیں کہا تھا نشرہ سے پہلے اس گھر کی بہو کوئی نہیں بن سکتی، تو تم نے اس نکاح کو خفیہ رکھا، اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے تمہارے گھر میں وہی درجہ چاہیے جو انشرہ کا، ورنہ تم دیکھنا میں کیا کرتی۔ دھمکاتے ہوئے روبیل نے فون بے حد غصے میں دور اچھال دیا۔ مینوں تو ہن نا احد تو نا اولی گندیاں والیاں وائبز آ رہی ہیں۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی میری گڑیا؟ نبیل نے پریشانی سے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھتے پوچھا۔
اب تم صرف میری گڑیا تھوڑی رہی ہو میری لاڈو، پر اب بہت ساری ذمہ داریاں ہیں احد کی، اور فائنل ایگزامس کی۔ تمہارا اے لیول ہو جائے تو کسی اچھے سے سبجیکٹ میں گریجویشن کرنا، مجھے نہیں پڑھنا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے نشرا نے خفگی سے کہا۔ نبیل کے سامنے اپنے نہ رکنے والے آنسو بمشکل قابو کیے تھے۔ ایسے نہیں پڑھنا، میری بےزتی کرواؤ گی، لوگ کیا کہیں گے؟ نبیل جبران کی اکلوتی بہن ان پڑھ ہے؟ مجھے بچی سمجھ کر مت سمجھائیں بھائی، بس ابھی میرا دل نہیں کرتا جانے کو۔ تم مجھے ستا رہی ہو، ایسے کرو گی تو میں اس پروموشن کو چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ دروازہ وہاں ہونے کی وجہ سے نشرا نے دروازے کی طرف دیکھا۔ احد کو اندر آتے دیکھ اس کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں پھیل گئی۔ احد آ گیا کیا؟ نبیل نے اسے اپنی طرف متوجہ نہ دیکھ کر کہا۔ جی، نشرا نے جرم کا اعتراف کرنے والے انداز میں کہا۔ بات کروانا میری؟ نبیل کی بات پر نشرا نے لیپ ٹاپ گود سے اٹھا کر سائڈ پر رکھا، خود دوسری طرف ہوگی۔ کافی دیر نبیل سے بات کرنے کے بعد احد کو جب لگا نبیل کچھ کہنا چاہتا اور نشرا کی موجودگی کی وجہ سے کہہ نہیں پا رہا، تو احد نے مسکراہٹ چہرے پر لاتے نشرا کی طرف دیکھا۔ یہ مسکراہٹ نبیل کو دکھانے کے لیے تھی، ورنہ اس دن کے تھپڑ کے بعد احد اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کرتا تھا۔ اس سے محبت میں بھی یہ بے رخی گوارا نہ تھی۔ جانا، ایک کپ چائے ملے گی؟ بمشکل خود کو کچھ کہنے سے روک کر نشرا کمرے سے نکل گئی، جسم بخار سے ٹوٹ رہا تھا۔ احد کو تو احساس تک نہیں، مگر نبیل کے سامنے وہ خوشی والی شادی شدہ زندگی کا ڈرامہ ہی دکھانا چاہتی تھی۔ پردیس میں بیٹھا اس کا ماں جائے جس کی جان ہی نشرا میں تھی، وہ کیسے اسے ذہنی اذیت دیتی کہ وہ سب چھوڑ کر واپس آ جائے؟ اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ وہ کس فراق میں چل رہی ہے، تو وہ احد کی دنیا تہس نہس کر دیتا۔ یہی سوچتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نشرا کے نکلتے احد نے پوچھا۔ نبیل اس کی سمجھداری پر ہلکا سا مسکرایا، پھر لفظوں کا چناؤ کرتا مبہم سا بولا۔ احد، مجھے تمہیں کہنے کی ضرورت تو نہیں، تم بہت سمجھدار ہو اور جانتے ہو نشرا کو میں نے کس ناز سے پالا۔ وہ میرے لیے میری بیٹی ہے، میرے وجود کا حصہ۔ میں نے اسے ہر خوشی دی، اس کی ہر خواہش پوری کی، پھر بھی آج جانے کی کہیں کوئی کمی رہ گئی، اس میں اسے حالات کا مقابلہ کرنا نہیں سکھا سکا۔ وہ آج ضد کری کہ وہ پڑھے گی نہیں، شاید اس کا دل اٹھ چکا ہے، یا پھر وہ تمہیں اور تمہارے گھر کو وقت دینا چاہتی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ نشرا کی پڑھائی نہ رکے، وہ کسی بھی طرح اپنی پڑھائی مکمل کرے، اور مجھے اس سب میں تمہارا ساتھ چاہیے۔ آپ کو یہ سب کہنے کی ضرورت تھی؟ احد کا لہجہ کچھ روٹھا روٹھا، کچھ خفا خفا تھا۔ وہ میری وائف ہے، میں تو صرف اس لیے اس کا لحاظ کیا تھا کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور پھر شادی کو دن ہی کتنے ہوئے، اگر میں نے کہا پڑھائی کرو تو میری جان نکال دے۔ پہلے منہ پھلا کر گھومتی جیسے آپ کے جانے میں میرا ہاتھ ہو۔ احد کی بات پر نبیل نے کہہ لگا اور پھر کچھ مزید باتیں کر کے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ احد فریش ہو کر نکلا تو نشرا کے چیخنے کی آواز پر کچن کی طرف لپکا، سامنے وہ آگ سے جلتا آنچل خود سے ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ احد اس تک پہنچتا، کچن کی راہداری سے گزرتا موہت جلدی سے اندر کی طرف گیا اور اس کا جلتا ریشمی آنچل کھینچ کر دور اچھال دیا۔ موہت کے ساتھ لگی وہ سہمی سی سسکیاں لے رہی تھی۔ احد کا خون کھول اٹھا، اس نے اپنا غصہ دبانے کو مٹھیاں بھیجی، وہ بھول چکا تھا چند سیکنڈ پہلے کہ اس کی زندگی آگ کی لپیٹوں میں جل جاتی اگر جو موہت اس کے جلتے آنچل سے اپنے مضبوط ہاتھ نہ جلاتا۔ وہ سہمی سی ہرن کے بچے کی طرح رو رہی تھی۔ مجھے نبیل بھائی کے پاس جانا ہے، کانپتے ہوئے وہ خوف کے زیر اثر کہہ رہی تھی۔ انشرا، سب ٹھیک ہے؟ تم کچن میں کیوں آئی؟ کچھ چاہیے تھا تو کسی سے کہہ دیا ہوتا۔ بے حد نرمی اور محبت بھرے لہجے میں کہتے موہت نے اس کا ہاتھ دیکھا جو جل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ موہت کچھ کہتا، ضبط ختم ہوتے احد نے نشرا کو اسی جلے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، وہ کچی ڈور کی طرح اس طرف چلی آئی۔ چلو کمرے میں۔ نشرا کے روتے سے سختے وجود کو گھسیٹتے وہ اندر لے گیا۔ موہت وہی حیران سا احد کا جارحانہ رویہ دیکھتا رہ گیا، اس کا نرم مزاج بھائی کیا سے کیا بن گیا تھا۔ تو لوگوں تماشا دیکھ پتر، تو نہ دس خوش ہو۔ چھوڑے، میرا ہاتھ جل رہا ہے، نشرا نے چلا کر کہا۔ میں بھی جل رہا ہوں، کیا میں انسان نہیں؟ ایک ہفتے سے میڈم کے نخرے اٹھا رہا ہوں، حد ہوتی ہے برداشت کی بھی۔ ہنس کر بات کر لو تو تمہیں ڈرامہ لگتی ہے، مسکرا کر دیکھ لو تو تمہیں مسکراہٹ طنز لگتی ہے، اگر ہاتھ لگا لو تو تمہیں کراہیت آتی ہے، اور تم چاہتی کیا ہو؟ میرے ہاتھ لگانے سے کراہیت آتی ہے، مگر جو کچن میں وہ اس سے کراہیت نہیں آتی۔ رشتہ کیا تمہارا اس سے؟ دیور بھابھی کا، کزن کا، اور میں تمہارا شوہر ہوں، تم پر اس کا نہیں میرا حق ہے، سمجھی؟ شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے، اس کا تک گھٹیا اور گری ہوئی سوچ ہے آپ کے مالک ہیں آپ۔ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، یہی گرا ہوا شخص تمہاری بے وفائی کے باوجود تمہیں مان، عزت، محبت دینا چاہتا تھا، جو تم نے جھٹک دیا، احد نے تنفر سے کہا۔ محبت، نشرا نے نکارا بھرا۔ میں جانتی ہوں میں آپ کی محبت کو، بٹی ہوئی محبت، کسی اور کے ساتھ آئس کریم پارلر بیٹھ کر اس سے بوسے لینے کی محبت، اپنی بیسٹ فرینڈ کو دھوکہ دینے کی محبت۔ اگر آپ کی زندگی میں وہ لڑکی تھی تو مجھ سے نکاح کرنے کے لیے ہاں کیوں کی؟ منع کر دیتے آپ، میں ہمت نہیں تھی تو مجھے کہا ہوتا، میری زندگی تو نہ ہوتی، آپ بھی خوش رہتے اور میں نے صرف اپنی محبت ہی نہیں، سب سے اچھا دوست بھی کھو دیا، میرے حصے میں ناصا ہی زیادہ ہے۔ جانتے بھی کس قدر کربناک ہوتا ہے اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ اس طرح دیکھنا۔ احد کے لیے انکشاف حیران کن تھا، وہ ششدر رہ گیا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے محبت کو مائی شام ذلیل اور رسوا ہوتے۔ انشرا، تم اس لیے ناراض تھی؟ ریلیکس مائی گرل، میں سمجھاتا ہوں، وہ اس دن میرے ساتھ، مجھے کچھ نہیں سمجھنا، جو سمجھنا سمجھانا تھا وہ میں اسی دن سمجھ چکی تھی۔ ایسی محبت تھی تو مجھے اس حالت میں کچن بھیجا جب میں خود آپ پر ڈیپینڈ کرتی تھی، یہ ہے آپ کی محبت؟ نشرا نے جلی ہتھیلی پھیلائی۔ نشرا اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، ہاتھ سنے بنا باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد ایک ٹیوب لایا، نشرا کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی سے لگانے لگا۔ نشرا نے ہاتھ کے ہاتھ پہ اپنے دوسرے ہاتھ سے ناخن گاڑے۔ رکو جنگلی بلی، ابھی بتاتا ہوں۔
आहद ना जाने क्यों मुस्कुरा रहा था। नशरा को हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि अपना भांडा फूट जाने के बाद मुस्कुराता ही जा रहा था। ना कोई शर्मिंदगी के आसार थे और ना पकड़े जाने का खौफ। नशरा के हाथ पर बैंडेज करते आहद ने इसकी कलाई को चूमा। नशरा के अंदर करंट लगा, इसने बेसाख्ता अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए। ये मोहब्बत का मरहम है, दुनिया का सबसे जल्दी असर करने वाला मरहम। नशरा की थोड़ी उठाए वो मोहब्बत से बता रहा था। पहले वाली नरमी एकदम लौट आई थी। बिला वजह नाराज़ हो, लेकिन तुम जेलस हो, यानी मुझसे मोहब्बत करती हो। निकाह वाले दिन मोहित का नाम तुमने मुझे जलाने के लिए लिया था। मैं तुम्हें बताऊँ मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। मैं अपने किस अमल से तुम पर मोहब्बत जताऊँ। कहते हुए हाथ इस पर झुकने लगा। जब वैसे धकेल कर खड़ी हुई किसी तूफान की तरह फट पड़ी। मोहब्बत है नहीं थी, मोहब्बत मर चुकी इसी दिन जब आपकी बेवफाई देखी, आपका दोगलापन देखा। इसी दिन वहीं पर हमारी दोस्ती भी ख़त्म हो गई थी। मुझे आपसे नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना। नशरा की बात पर आहत ज़ोर से हंसा और हंसते हंसते बिस्तर पर गिरा। मुझे नहीं पता था मेरी छोटी सी मासूम सी दोस्त मुझे इतना चाहती है। मैं तो तुम्हें बच्ची समझता था। ये तुम्हारा शदीद रिएक्शन शदीद वाली मोहब्बत की गवाही है। आहद ने इसे छेड़ा। मेरे पास बैठोगी तो अपनी सफाई में कुछ कहूँगा। आहद ने इसकी कलाई थामी। डोंट टच मी, खबरदार जो आपने मुझे हाथ लगाया। ताउमर में सोचती है कि फौजी धनक की खुशबू की तरह होता है जिसको सांसों में उतारना ज़मीन वालों के नसीब में नहीं। खुद को दुनिया की मुनफरद लड़की बनाना चाहती थी, मगर आप। नशरा पल भर कर रुकी और आहत की मुस्कुराती सुरमई आंखों में देखा, जहाँ पहले वाली दिलकशी और शरारत लौट आई थी। मैं क्या? आहद ने इसे उकसाया। आप आहद, आप हमारी पाक आर्मी में फ़ौज के नाम पर धब्बा है। आप जैसे बेगैरत रखवाले हो तो चोरों की क्या ज़रूरत। गली नुक्कड़ नुक्कड़ में पान छालियाँ खाकर सिगरेट पीकर मोबाइल पर सस्ते पैकेज करा के इश्क लड़ाने वाला और आप में कोई फ़र्क नहीं। बस नशरा, खामोश। एकदम आहत का हाथ उठा और वो चीखा। नशरा इसकी तेज़ आवाज़ पर कांप उठी और बेसाख्ता हाथ गाल पर रखा, मगर आहत का थप्पड़ मारता हाथ हवा में रुका था। इसने जब्त से मुठ्ठियाँ भेजी। नशरा ने आहत की तरफ देखा जिसकी सुरमई शरारती आंखों में दुख हलकुरे ले रहा था। वो इस दुख को समझ न पाई। क्या वह सच सुनकर दुखी हो रहा था कि वो पकड़ा कैसे गया। बीबी भौंकी जा रही उंदा नहीं सोंदी भी। सब कुछ सुनने को तैयार हूँ, मगर मेरी अकीदत पर हरफ मत उठाना। अनशरा, मैंने आज तक अपने मुल्क के लिए जो भी किया बहुत खलूस बेलौस मोहब्बत में किया। आहत पलटा और बाहर जाने लगा। दरवाज़ा खोला तो बाहर फुप्पो और मोहित खड़े थे। आहत की खूबसूरत आंखें झुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की मामा, मगर मैं इस काबिल ही नहीं कि मेरी वाइफ मुझसे मेरी चंद लफ्ज़ी सफाई मांग ले। जो भी देखा इसका फैसला और सज़ा वो मुंतखब कर चुकी है। बेहतर यही कि वो मेरे बिना ही रहे। आहत, तुम बताओ कौन थी वो लड़की? मुझे मोहित ने बता दिया तो आज नशरा की बातें सुनकर मुझे दुख हो रहा है। काश मैं तुमसे पहले पूछ लेती तो आज ये सब ना होता। मुझे कोई सफाई नहीं देनी, मुझे इस वक्त जाने दे प्लीज़। आहत ने इल्तिजाइया लहजे में कहा। कोई सफाई होगी तो देंगे, ये सिर्फ इस वक्त यहाँ से जाकर सच्चे होना चाहते हैं। नशरा फनकारी गुस्से और बुखार से इसकी रंगत सुर्ख हो चुकी थी, जिस्म से आग की तपश निकल रही थी। चंद दिन में वो बेहाल हो चुकी थी। आहत ने चंद मिनट माँ और बीबी की बेयकीन आंखों में देखा और कमरे में पलटा। अपने लॉकर को खोलकर आहत ने चंद तस्वीरें बिस्तर पर उछाली। चुपती हुई नजर से मोहित को देखा। तुम जानते हो ना मैं चाइल्ड अब्यूज़ पर काम कर रहा हूँ। मोहित ने इस बात में सर हिलाया। ये लड़की चाइल्ड अब्यूज़ गैंग की मेंबर है। भोली भाली छोटी छोटी मासूम बच्चों को वर्गला कर इन्हें एक्सपोर्ट करती है। ये लड़की पिछले 6 महीने से मेरी गर्लफ्रेंड है। मतलब इसे ऐसा लगता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मगर असल में मुझे ऑर्डर है इस पर 24 घंटे नज़र रखने चेक रखने का। मुझे अक्सर इससे मिलना पड़ता है। मैं इसे इसके किसी अमल से रोक कर शक में मुब्तला नहीं करना चाहता कि इससे मेरा ताल्लुक मतलबी है। आपकी भतीजी ने मामा एक बार मुझे सफाई का मौका नहीं दिया। क्या इसने देखा मैंने इसका हाथ पकड़ा था? क्या वो मेरी गिरफ्त में थी? नहीं मामा, बल्कि मेरा हाथ इस लड़की की गिरफ्त में था। इन दोनों सिचुएशंस में बहुत फ़र्क है मामा। किसी का हाथ पकड़ना है, कोई आपका पकड़े। मुझे दुख तो सिर्फ इस बात का कि मेरा एक बार भी एतबार नहीं किया गया। मोहब्बत ना सही, दोस्ती के ताल्लुक से ये मुझसे लड़ लेती, झगड़ती, मेरे इस अमल की वजाहत मांगती, मगर ये। आहद ने पलट कर जर्द होती नशरा की तरफ देखा। ये तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने वाली थी। मैं क्या गिला करूँ? मेरी अपनी माँ और भाई ने मुझसे वजाहत ना मांगी तो क्या रह जाता है बाकी। मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि मैं आप में से किसी की मोहब्बत और इत्पात के काबिल ना था। क्या मैं इस कदर नाकाबिल इत्पार था? बिना रुके आहद बाहर की तरफ लंबे लंबे डग भरने लगा। आहद प्लीज़ रुक जाए, आहद मुझे माफ़ कर दे। नशरा भागते हुए इसके कदमों से कदम मिलाने की कोशिश करती, मगर वो मर्द था इसे छोड़ के आगे निकल गया। फुप्पो जान, मोहित रोके ने, वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं। दहलीज पर गिरी नशरा चीख रही थी। वो अपनी मोहब्बत के रूठ जाने पर मातम कना थी। तू जो मर्जी करे वो अगो तेन रिस्पॉन्स भी ना देवे गुस्से के नाल। हद हो गई। बच्चे मत रो, आ जाएगा जब गुस्सा ठंडा होगा। वो भी गुस्से में, मगर लौट कर तो यहीं आएगा। पप्पा ने इसे खुद से लगा कर संभाला। मुझे इनको रोकना है, वो खफा है मुझसे। मोहित आप ले आए इनको। नशा का रोना तेज़ हुआ तो मोहित और पप्पो से इसे संभालना मुश्किल हो गया। हाथ का नंबर मुसलसल बिजी जा रहा था और बंद आने लगा। जिस कदम आहद से मोहब्बत शदीद थी, आहद ने हाथ बढ़ाने के बाद धुतकार का झटका भी शदीद दिया था, और इस शदीद झटके का नतीजा भी शदीद आया। एड्डा भी बंदे ने एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। नशरा को हुआ शदीद किस्म का ब्रेन हैमरेज। सिर्फ आहद की फैमिली का ही नहीं, नशरा की फैमिली के भी हवास उड़ा गया। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर ना नशरा को होश आ रहा था ना खतरा कम हो रहा था। खतरनाक हद तक बीपी शूट कर चुका था और दिल की रफ्तार बहुत धीमी हो चुकी थी। सबका रो रो कर बुरा हाल था, तो आहद का नंबर 4 घंटे गुजरने के बाद भी बंद था। रात दोनों घरों ने अंगारों पर गुजारी। सुबह 6 बजे के करीब नशरा को नींद होश आया तो वह आहद को पुकारने लगी। आहद, माँ कुर्बान जाए अपनी परी से, आहद अभी आ जाएगा मेरी जान, तुम तो आंखें खोलो। आसिया जिब्रान ने भीगी हुई नम आवाज़ में कहा।
नशरा ने आहिस्ता से सूजे हुए पपोटों वाली आंखें खोली और इसी वक्त पल के गिरा ली। मोहित की तकलीद में डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ, नशरा का चेकअप करने लगा। शी इज़ फाइन, ये होश में है मगर हल्की सी नींद में है। आप सब लोग आहिस्ता आवाज़ में बातें करें, इनको जगाएं और हंसाने की कोशिश करें, खतरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने पेशेवराना मुस्कुराहट से कहा और बाहर चली गई। उमर और हारिस ने बहुत प्यार और मोहब्बत से उसे उठा और इसकी बचपन की शरारतों को याद करवाना शुरू कर दिया। गलतफहमियां दूर हो चुकी थी, धुंधले के छट चुके थे। अब सिर्फ अनश्रा को अपने रूठे हुए पिया को मनाना था, जो जाने खफा होकर कहाँ था और रात की सजियत में गुजारी थी। हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हल्की हंसी और मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों भाइयों की बातों पर धीमे से हंसती बार बार वार्ड के दरवाजे को तकती आहत के इंतज़ार में थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है आहत मेरे आसपास है? नशरा ने सोचा। मोहित की तरफ देखा जो हूबहू आहत का परतू था। रंग, नैन, नक्श किसी में भी कोई फ़र्क न था। एक ही सांचे में बने दो मजबूत सरापे एक दूसरे के साथ ही आए थे। इस बेचारे को क्या समझकर इसे देख रही हो? ख्वामखा मोहित को घसीट के पहले तुमने आहत को जलते अंगारों पर डाला, अब तो इसे देखना बंद करो। उमर की बात पर छेम कर दूसरी तरफ देखने लगी। बेवजह अपने ड्रिप लगे हाथों को घूरने लगी। जब हारिस ने मोबाइल पर कुछ देखकर कमरे में से निकलते मोहित की तरफ इशारा किया। आप मुझे तंग करेंगे तो मैं नबील भाई को शिकायत करूँगी। अनुष्का ने उमर को धमकाया। अब मैं तंग नहीं करूँगा मगर जब तक नबील भाई नहीं आते तुम सबकी मुझे शिकायत लगा सकती हो। उमर ने मुस्कुराते कहा। नशरा ने हैरानगी से इसकी तरफ देखा। ट्रस्ट मी यार, भाई हूँ तुम्हारा सगा वाला, तंग नहीं करूँगा। अब एक बार नबील भाई वाली दोस्ती करके तो देखो। नबील भाई जैसा तो कोई नहीं, पापा भी नहीं, नशरा ने रुके बिना कहा। तुम ना बहुत एहसान फरामोश है छोटी। वहाँ बाहर बैठा तुम्हारा सगा भाई इस वक्त मीठी नींद में ख्वाबों खरगोश के मज़े ले रहा है और हम जो गुजरी शब रोते रहे, हमारी कोई वैल्यू नहीं। चलो हमारी छोड़ो, पापा ने तो कल रात से पानी का घूंट भी मुँह करना लगा। वो तो तुम्हें मुझे ज़िंदगी में पहली बार लगा बूढ़े हो चुके हैं। ऐशर ने नज़र उठाकर सामने बैठे अपने बाप की तरफ देखा जो अपनी बहन से जाने किस बहस में थे। इनकी आवाज़ नशरा को नहीं पहुंची थी। फिर उमर की तरफ देखा। मुझसे गलतियां हो जाती हैं भाई, मैं अनजाने में सबको दुख दे देती हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। बहुत ही थके हुए लहजे में कहते नशरा की आंखें भीगी। ये फिर रोने लगी। कहते हुए उमर ने नशरा को गुदगुदी शुरू कर दी। हंस हंस कर पागल होती हुए से हटा रही थी जब अंदर आती आसिया ने उमर को डांटा। बस कर दो, मेरी बच्ची को मत सताओ, इतना भी नहीं हंसाना था। हारिस अजीब चेहरा लिए अंदर और आते ही नशरा को अपने हसार में लेने लगा। हारिस के शाने पर सर लगाए वो उमर को मुँह चढ़ा रही थी, मगर जाने उमर को क्यों लगा वो किसी बात पर जब्त कर रहा है। या अभी रो देगा, इसे अपना वहम समझते उमर ने सर झटका। मम्मा मुझे फ़ोन देना, मैं आहत को कॉल करूँ। फूले हुए सांस के साथ नशरा ने कहा। ये लो। हारिस ने पहले अपना फ़ोन सामने कर दिया। आहत से फ़ोन लेते नशरा ने फ़ोन किया। फ़ोन का नंबर बिल्कुल रिस्पॉन्डिंग में नहीं था। मैं बाहर जाकर बात कर लूँ? नशरा ने फ़ोन बंद करके कहा। हाँ श्योर। उमर बहन को ले जाओ, आराम से चलना। चंदा अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, आसिया ने ताकीद की। उमर के साथ वो बाहर कॉरिडोर में खड़ी फ़ोन मिलाने लगी। हॉस्पिटल में एकदम गहमा गहमी मस्ती से नजर आई। यहाँ क्या हो रहा है? मोहित को परेशानी के आलम में किसी फौजी और दो डॉक्टर से वहाँ उलझते देख अनुष्का ने उमर से पूछा। पता नहीं, शायद कहीं ब्लास्ट वगैरह हुआ और इस वक्त वो ऑन ड्यूटी है। मगर अभी तो ये अंदर थे हमारे साथ, अभी ये बिना यूनिफॉर्म की ड्यूटी पर है, अनुष्का ने हैरानगी से पूछा। इसके पास वक्त नहीं होगा ना यूनिफॉर्म का, और ब्लास्ट की वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम है। आलिया भी बेचारी घर में फंसी है, वरना तुमसे मिलने आना चाहती थी। उमर इसको बता रहा था मगर इसी वक्त मोहित ने किसी डॉक्टर को गिरबान पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। भाई एक बार हमें चलकर देखना चाहिए, मुझे कहीं से भी इस वक्त मोहित ऑफिशियल नहीं लग रहे। तुम अंदर चलो, मैं देखता हूँ। मोहित की मजीद बुलंद होती आवाज़ों को सुनते के शोर को सुनते उमर परेशानी से इसकी तरफ किया। आपका पेशेंट मुर्दा हालत में ही लाया गया, आप चाहे तो पोस्टमार्टम करवा लें, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। डॉक्टर भी इंसान होते हैं, वो भी सिर्फ चंद एक को बचा पाते हैं। अगर किसी इंसान को ज़िंदा बचने की रत्ती भर भी उम्मीद हो तो हम लोग अपनी जान लगा देते हैं, मगर सर मुर्दा इंसान को ज़िंदा करने का हुनर साइंस ने अभी तक नहीं दिया। डॉक्टर ने अपना गिरेबान छुड़वा कर कहा। कौन सा पेशेंट, क्या हुआ है? मोहित सब ठीक है? उमर ने तशवीश से पूछा। जी, आर्मी ऑफिसर आहत सिकंदर की हादसाती मौत वाक़या हो गया, इनको ही मुर्दा लाया गया था। रात को जिस जगह ब्लास्ट हुआ वो इस वक्त जाए हादसा पर ऑन ड्यूटी थे, इसी वजह से वो शहीद हो चुके हैं। अब यह है कि हमसे लड़ रहे हैं, हम क्यों कर एक जवान फौजी को जानबूझकर मुर्दा कहेंगे? डॉक्टर ने उमर के हवासों पर बम फोड़ा। वहीं मोहित चीखा। खबरदार जो मेरे भाई को मुर्दा का। एक बार फिर मोहित ने चीख कर डॉक्टर को धक्का दिया। मोबाइल के गिरने की आवाज़ पर उमर पलटा। इसके ऐन बीच नशरा खड़ी थी, साख जामद मुंजमद, बिल्कुल बुत की मानद। इसकी आंखों में इस कदर वहशत थी कि उमर दंग रह गया। हाथ बढ़ाकर उमर ने फ़ौरन से खुद में भेज दिया, मगर नशरा इस तरह जामद थी कि कोई पत्थर का बूत हो, इसमें कभी जान डली ही ना। ओह, आहत चला गया। हालत उनके मसले मसाइल हल हुए सी। बेखबर ए जहाँ, बेखबर ए आसमां, छीन ली ज़मीं मेरी, छीन ली हर सांस मेरी। मेरे हाथ को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता भाई, झूठ है ये सब, बकवास है, मैं मान ही नहीं सकती। वो मुझसे खफा होकर चले गए। उमर के सीने से लगी वो गहरे सदमे में थी। वो आहत की दीवानी कैसे मान लेती, इसकी मोहब्बत इससे रूठ चुकी है। कुछ नहीं हुआ आहत को, मैं जानता हूँ, तुम परेशान ना हो। नशरा को साथ लगाते उमर इसे हॉस्पिटल के कमरे में वापस ला और इसके सर पड़ते वजूद को अपनी माँ के आंचल में दिया। आसिया के दिल नशरा की हालत देखकर घबराने लगा। खाली कमरा देखकर इन्हें लगा वो खुद ही डॉक्टर को बुला लाए। वो मुस्तकिल नफ़ी में सर लाती नशरा को छोड़कर कमरे से निकल गई। बाहर का मंजर देखकर वो नशरा को भूल गई। मामा हाथ चला गया, हमारी नशरा बिखर गई मामा। अपनी माँ के शाने पर सर टकाते हारिस ने टूटे लहजे में कहा। हाथ चला गया?
اتنی جلدی؟ ابھی تو میری بیٹی کی مہندی کا رنگ بھی پھیکا نہیں ہوا تھا، قضا کہ کوئی خوشی دیکھنا۔ اندر نشرہ کسی نفسیاتی مریض کی طرح بستر کی چادر کو نوچ رہی تھی تو کبھی اپنے الجھے بال مٹھی میں جکڑ کر چھوڑتی، ہونٹ نیلے ہوتے کپ کپا رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ ڈاکٹر کو بلاتی باہر سے آہت کی ماما کے رونے کی آواز آنے لگی۔ کسی شہید پر روتے نہیں ہیں، پلیز اپنی آنکھیں پوچھ لو، مان لو اس کا اور ہمارا بس یہی ساتھ تھا۔ جبران حاکم موحد اور اپنی بہن کو شانے سے لگائے سہارا دے رہے تھے۔ آسیہ کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں، کوئی کسی کو زبردستی نہیں روک سکتا۔ کل رات گھر سے جانا اور چاہتے ڈیوٹی جوائن کرنا، یہ سب تقدیر کا کھیل تھا، ہمیں سے کچھ اور ہی سمجھتے رہے۔ بھائی ہماری لاڈو رول گئی، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، میں نے آپ کی کلیسی بیٹی کو جانتے پوچھتے اپنے باغی بیٹے سے باندھ دیا۔ میں جانتی تھی اپنے ملک کے لیے کس قدر حساس ہے، وہ جنون رکھتا تھا اور اس کا جنون اسے لے جائے گا، یہ میرا دل کہتا تھا۔ مگر بھائی میں نے دن رات اپنے دونوں بیٹوں کے لیے بہت دعائیں کی، مگر میری دعائیں قبول ہی نہ ہوئی، نہ ہی تب ہوئی تھی جب احد کے پاپا مجھے چھوڑ کر گئے۔ میں نے زندگی اپنے بیٹوں کی خاطر گزار لی، مگر نشرہ وہ تو بچی ہے، بہت چھوٹی ہے، وہ کیا کرے گی، کیسے خود کو سنبھالے گی؟ آسیہ بیٹی کے دکھ سے سر تھامے وہی زمین پر گرتی بکھرنے لگی۔ ایک طرف ان کے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا احد تھا جو جانے کتنی اذیت کے بعد سب سے خفا ہوتے چلا گیا تھا، تو دوسری طرف اکلوتی بیٹی کی زندگی اجڑی تھی۔ اللہ وارث ہے، اس کے نصیب میں یہی سب تھا اور نصیبوں سے تو ولی بھی نہ لڑ سکے۔ ہم تو معمولی سے انسان ہیں، جیلے کی وجہ سے سب جیتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کو سنبھالنے میں لگے تھے، ایسے میں سب انشرہ کے بارے میں بھول گئے، وہ ایک کمرے میں اکیلی ہے۔ اونر بھی جا کے دیکھو نا۔ 3 مہینے بعد۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نرس نے نشرہ کے مسکراتے لہجے میں پوچھا۔ نشرہ کی خاموش آنکھیں پل بھر کو چھت سے ہٹ کر نرس کی طرف گئی اور ہر بار کیا جانے والا سوال دہرایا۔ میں گھر کب جاؤں گی؟ بہت جلد، مگر پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کیسی ہیں، نرس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جواب نہ ملنے پر نرس نے مایوسی سے صوفے پر بیٹھے نبیل اور حارث کی طرف دیکھتے کہا، اور پھر ثانیہ کی طرف دیکھا جو نشرہ کے قریبی چیئر پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں موجود ہر ذی نفس کو نشرہ کے رونے سوال کرنے کا انتظار تھا، مگر نہ وہ کچھ بولتی تھی نہ روتی تھی، ایسا لگتا تھا وہ سب کو یکسر بھول چکی ہے، نہ ہی کسی بات پہ وہ کوئی ریئیکٹ کرتی تھی، نہ چھپ کر روتی تھی، نہ ہی نارمل انسان کی طرح کھاتی تھی۔ سب کو لگتا تھا پاگل ہو رہی ہے اور اندر ہی اندر گھل رہی ہے۔ بہت سے سائیکالوجسٹ آئے، سب کا یہی کہنا تھا وہ مینٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہو چکی ہے، یعنی کسی ممکن بات کو دماغ اور دل کی ریجیکشن کے بعد آنکھوں سے دیکھنا اور سمجھنا، مگر آنکھیں وہ پیغام دل اور دماغ تک نہیں پہنچا سکتی تھی، وہ اب بھی تصور میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ ڈاکٹرز کے حساب سے نشرہ کا دماغ کا مین آرگن ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، جس طرح ٹی وی دیکھتے اکثر ڈسک اٹک جاتی ہے، بار بار وہی 2 سیکنڈ کے سین کو دکھاتی رہی، اور یہی سین نشرہ کی مستقل چپ تھا، وہ بار بار ایک ہی لمحے کو جی رہی تھی، یعنی اسے لگتا تھا احد گھر میں اس کے کمرے میں موجود ہے اور اسے گھر ہی جانا تھا۔ نبیل اسے اپنے گھر لے تو آیا تھا اور 2 نرسز بھی رکھ لی، مگر نشرہ کو نہ کسی کی ضرورت تھی نہ ہی کوئی خواہش، اسے بس احد کے گھر جانا تھا جہاں احد موجود تھا۔ تیسری بیل پر روبیل نے فون اٹھایا اور اپنے شوہر کی خفا آواز سنتے ہنسنے لگی۔ جناب میں آپ کی بیٹی کو ایک منٹ کھانا کھلا رہی تھی، میڈم نے میرے سب کپڑے خراب کر دیے، ابھی فریش ہو کر آئی ہوں، پہلے کیسے اٹھاتی؟ میں کب سے باہر کھڑا ہوں، پہلے دروازہ کھولو، گھر میں کوئی ذی نفس زندہ بھی آئی ہے کیا؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اچھا آئی بابا ابھی۔ روبیل فون چھوڑ کر باہر کو بھاگی، پھولے ہوئے سانس سے دروازہ کھولا، اپنے شوہر کی غصے سے لال بھبوکا ہوئی شکل دیکھ کر وہ ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے اس کے گریبان میں منہ چھپانے لگی۔ روبیل کے نم بالوں کو سہلاتے وہ کچھ نرم ہوا۔ آج بہت اچھے موڈ میں ہو، بہت سال بعد اس طرح ہنستی ملی ہو، وہ بھی مسکرانے لگا۔ انشرہ جو ہماری زندگی سے نکل گئی، ہمیشہ کے لیے، تو کیوں نہ خوش رہوں ہیں؟ ان کیڑا روبیل دا شوہر تے ریویل کرو ذرا بھائی پہلے۔ اپنے دل میں روبیل اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی، بظاہر ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلاتے سے اندر لائے۔ ہماری گڑیا کہاں ہے بھائی؟ وہ بھی کہیں گئی ہے؟ روبیل کے شوہر نے پوچھا۔ اسی وقت اس کا فون بجا اور فون سنتے گھر سے نکل گیا۔ اف، ایک تو یہ آرمی والے ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتے ہیں۔ ہنس کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتے واپس اندر پلٹ گیا۔ میں نے پتہ نہیں کیوں آہت پہ گندا والا شک ہو رہا۔ رومیو، بھابھی کا فون آیا تھا، تم جانتے ہو وہ سب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ عبداللہ نے دکھ سے کہا۔ میری روشنی سے بات ہو چکی ہے، وہ جانتی ہے اسے کیا کرنا ہے۔ رومیو نے اپنی بیوی کا نام لیا۔ روشنی جانتی ہے کہ تم سیکرٹ سروس میں اور میرے ساتھ ہو؟ تم کب ملے اس سے؟ ہاں بالکل جانتی ہے، ہم مل چکے ہیں چاچو۔ یقین کریں بیوی کی مرضی کے خلاف آدمی تھوک بھی نہیں سکتا۔ گھٹیا آدمی، سب تیری بیوی کو برگلا رہے اور تو یہاں مٹی میں کیا دبا رہا ہے؟ دانت کچکچاتے عبداللہ نے کہا۔ میں کچھ نہیں دبا رہا، چلیں یہاں سے کوئی آ رہا ہے۔ رومیو نے اٹھتے کہا اور جنگل کے قدرے ایک جھاڑیوں والے کونے میں چھپ گیا۔ پیروں کی آواز قریب آ رہی تھی، کوئی بے دردی سے سوکھے پتے کچلتے نزدیک سے نزدیک تر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی رومیو کو ریوالور کی لگام کسنے کی آواز آئی۔ رومیو نے عبداللہ کی طرف دیکھا جس کی رنگت اڑ چکی تھی۔ رومیو مسکراہٹ درخت کی طرف اسے اشارہ کیا۔ پاگل ہو تم، خود بھی مرو گے، مجھے بھی مرواؤ گے؟ او ہو، نہیں مرتے ہم چاچو، آپ اوپر چلے جائیں، مگر بنا آواز کے، اشارے سے سمجھاتے رومیو نے کہا۔ رومیو تم، عبداللہ کی بات منہ میں تھی جب رومیو نے اس کے کانوں میں کچھ لگا دیا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا تبھی سامنے جس جگہ مٹی میں رومیو کچھ دبا رہا تھا وہاں وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ جب رومیو کی تلاش میں وہاں آیا تھا اور جیسے اس نے پیر اٹھایا، چھوٹا سا دھماکہ ہوا اور دشمن کی ٹانگ کے چیتھڑے اڑ گئے، بن کر اڑ گئے۔ وہ زوردار چیخوں سے چلاتا وہیں گر گیا۔ رومیو نے افسر عبداللہ کو آگے بڑھ کر اسے اپنی گرفت میں لینے کا ارادہ دیکھتے روکا۔ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ رومیو اگر ہمت دکھائے تو ایک ٹانگ سے بھی بھاگ سکتا ہے، اسے پکڑنے کا اچھا موقع ہے۔
ابھی تماشا دیکھے، رومیو نے آنکھ سے اشارہ کرتے کہا۔ سامنے بڑے دشمن ملک نے اپنی پاکٹ سے فون نکالا، کسی کو فون کرنے لگا۔ وہ کسی اور ہی زبان میں بات کر رہا تھا، وہ کچھ چیختے کچھ کہہ رہا تھا۔ رومیو کیا فائدہ، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آنی، یہ تو اپنی زبان بول رہا۔ کہتے ہوئے عبداللہ سر نے رومیو کی طرف دیکھا جو وہیں درخت کے نیچے بیٹھا پیٹ کی ٹینکی خالی کرنے میں مصروف تھا۔ کہاں سے یہ ہم نے اسپیشل پیس اٹھایا تھا؟ دانت پیستے عبداللہ نے اسے وہیں چھوڑا اور سامنے روسی آدمی کو اپنے ملٹری کے قبضے میں دیا۔ نیچر کال تو کسی نے کبھی بھی آ سکتی ہے نا۔ کون ہے تمہارا باس اور تم بچوں کا کیا کرتے ہو؟ افسر عبداللہ نے برف جیسا پانی روسی آدمی پر پھینکتے پوچھا۔ میں مر تو سکتا ہوں مگر اپنی زبان کبھی نہیں کھولوں گا۔ روسی آدمی کو اردو بولتے دیکھ عبداللہ نے جبڑے بھینچ لیے اور کرارا جھانپڑی سے رسید کیا۔ بولو تم لوگ کیا کرتے ہو ہمارے بچوں کا؟ بزنس، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کم آن مین، تم کیسا بزنس؟ عبداللہ نے ضبط سے پوچھا۔ کم آن مین، تم بچے نہیں ہو، تم نے چائلڈ ابیوز سائٹس دیکھی ہوں گی، اور ان سب کے لیے پاکستان اس لیے کیونکہ تم لوگوں کے بچے دیکھنے میں بہت معصوم اور پیارے لگتے ہیں۔ چٹاخ چٹاخ چٹاخ، رومیو نے ایک دم روسی کے منہ پر تابڑ توڑ تھپڑ لگایا۔ اس کے منہ پر تھوکتے ہوئے بے لگام ہو کر اسے مارنے لگا۔ رومیو سے مت مارو، اس کا باس کون ہے یہ صرف وہی بتا سکتا ہے۔ تم جتنا چاہے مار لو، میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ روسی نے اپنے ہونٹ سے خون صاف کرتے حتمی لہجے میں کہا۔ جبھی رومیو نے اپنا بھاری بوٹ اس کے مین پوائنٹ پر مارا، روسی بلبلا گیا۔ اس کے پیٹ پر بوٹ رکھے رومیو نے اپنی پاکٹ سے ریکارڈر نکالا اور سنانے لگا۔ یہ وہی کال تھی جو کچھ دیر پہلے اس روسی نے اپنے باس کو کی تھی۔ روسی کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ پکڑ اپنا فون، بلا اپنے باس کو۔ تو نے اس کے لیے بہت پیارے پیارے بچے ایکسپورٹ کیے، لیکن اس کے لیے اسے یہاں آنا ہوگا۔ رومیو نے فون روسی کے سینے پر پھینکا جہاں روسی آدمی بری طرح پھنس چکا تھا۔ وہیں عبداللہ حیران تھا کہ رومیو کو روسی لینگویج آتی ہے۔ عبداللہ نے رومیو نو نا انڈر ایسٹیمیٹ کیتا ہے۔ روشنی کو سوتے کوئی لطیف سے لمس اپنی پیشانی پر محسوس ہوا۔ وہ کسمسا کر چونک اٹھی اور جبھی اس کی آواز بند کرنے کو کسی نے اس کے منہ پر مضبوط ہتھیلی جمائی۔ روشنی نے نیم اندھیرے کمرے میں اپنی ماں کو اپنے پاس سوتے دیکھا اور رومیو کے پیچھے بالکنی تک گئی۔ بالکنی میں جاتے ساری لائٹس رومیو نے بند کر دی۔ شو کیوں نہیں کری؟ میں سارا دن انتظار کرتا ہوں، اب آئے گا تمہارا پروگرام مگر کبھی نہیں آتا۔ جانتی ہو نا صرف ایک یہی ذریعہ ہم دونوں جو ایک دوسرے کی آواز سن لیتے ہیں۔ آپ جانتے کوئی نہیں مانے گا، پہلے اور اب کے حالات میں فرق ہے۔ اپنا سر رومیو کے شانے پر رکھتے ہوئے نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ رومیو کی شرٹ کے 3 بٹن کھلے تھے، ہلکی ہلکی ہوائیں سے رومیو کے کشادہ سینے کے بال اڑ رہے تھے۔ اپنی انگلی اور انگوٹھے سے 2-3 بال پکڑے روشنی پورا دن کی باتیں بتانے لگی۔ اس کی اس حرکت سے رومیو کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے مس کرتی ہو؟ روشنی کے گرد اپنی مضبوط بازو کا حصار بناتے رومیو نے خمارآلود آواز میں پوچھا۔ تھوڑا سا، رومیو کی محبت بھری سرگوشیاں سنتے روشنی نے گھبرا کر کہا۔ آج عدت ختم ہونے پر ہنا جنید کے ہمراہ نشرہ سے ملنے آئی تو مسز جبرانی سے اپنا دکھ شیئر کرنے لگی۔ آہت کے جانے کے بعد نشرہ کو تو چپ لگی، یہ نہ ہی کسی ڈاکٹر کے علاج سے ٹوٹ سکتی ہے اور نہ ہی کسی دوا سے۔ اسے نشرہ کو محبت اعتبار کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کی بیتوکی میڈیسن کی۔ آسیہ نے نشرہ کی بند آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ یا تو پورا دن سوتی رہتی ہے یا پھر چھت کو گھورتی رہتی ہے، بولتی ہے تو صرف یہ کہ اسے گھر جانا ہے۔ اس چپ سے تو بہتر ہے وہ رو لیتی، کچھ دن مچل لیتی، مگر یہ چپ تو چابک کی طرح مجھے لگتی ہے۔ ہم نے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کا نکاح حد سے کروا دیا۔ یہ ہماری سزا ہے، اس کی یہ حالت ہم اس عمر میں دیکھیں۔ آسیہ کی بات پر ہنا نے تعصب سے آسیہ اور رحم سے نشرہ کی طرف دیکھا۔ اس کے بکھرے بال سنوارتے ہنا نے اپنی بچپن کی دوست کی پیشانی چومی اور اس کے مٹی مہندی والے ہاتھ پکڑ کر دیکھے۔ ہنا کے کچھ خاموش آنسو ٹوٹ کر نشرہ کے چہرے پر گرے۔ نا شکریہ تمہیں نشرہ، بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی محبت آسانی سے نہیں مل جاتی ہے۔ ہنا اپنی کہی بات کر کے سسک اٹھی۔ نشرہ کا نرم ہاتھ آنکھوں سے لگاتے ہوئے تڑپ رہی تھی۔ سر جنید نے نشرہ کے سر پر پیار دیا اور نرمی سے ہنا کا ہاتھ پکڑے باہر لائے۔ ہنا پاگل مت بنو، صاف کرو اپنے آنسو، اس کی فیملی پہلے پریشان ہے، تم ان کو اور پریشان کر رہی ہو۔ یوں اس طرح خود پر سے ضبط مت کھو۔ مجھے یقین نہیں آتا نشرہ جیسی بہادر لڑکی نے چھوٹا سا دکھ اپنا روگ بنا لیا۔ دنیا کسی ایک انسان پر تو نہیں ختم ہوتی، یہ بات تمہیں اب نشرہ کو سمجھانی چاہیے، نہ کہ تم رونے کا سیشن ہی چلا لو۔ سر جنید نے ہنا کو ڈانٹا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محبت کو؟ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہو تو جانے، وہ جو بے جان مجسمہ بنی سانس لے رہی ہے وہ جی نہیں رہی، مر چکی ہے۔ جو زندہ ہے وہ محبت ہے، یہ صرف محبت کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے۔ درد کہاں ہو رہا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے میری ہی نظر سے لگ گئی۔ بہت دکھ تھا مجھے اس نکاح کا، جس کو نشرہ نے میرے بنا کر لیا۔ لوگوں کا حسد کھا گیا اس کی قسمت کو۔ محبت کی نظر لگتے دیر نہیں لگتی، کیونکہ دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہی وہی ہے۔ یہ سب کتابی باتیں کچھ دن بعد نارمل ہو جائے گی، ابھی وہ شاکڈ ہے بس۔ اور جب سے حادثہ ہوا کمرے میں بند ہے، اب باہر نکلے تو فریش ہوگی۔ تم سمجھتی ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں؟ ایسا نہیں ہے، مجھے بھی برا لگا، وہ بہت اچھی اسٹوڈنٹ اور دل کی بھی بہت اچھی، انفیکٹ بہت زیادہ دل کی۔ مگر بات ہماری پسند ناپسند کی نہیں ہے، اللہ کی رضا کی ہے، اس کی ذات کی مرضی کی ہے، یہ اس کے کھیل ہے، وہی جانے۔ سر جنید نے کندھے اچکاتے کہا۔
हिना ने दुख से इसकी तरफ देखा। आप नहीं समझ सकते, आपने कभी मोहब्बत की हो तो जानो, वो कभी ठीक नहीं होगी, वो ऐसी दुख की तस्वीर बनी यही मर जाएगी। तुमने आने से पहले कौन सी फिल्म देखी थी? सर जुनैद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। चुप रहे आप, हिना एकदम फट पड़ी। आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इसलिए आप इस दुख को नहीं जानते। जुनैद का कॉलर मुट्ठियों में जकड़े भिंजे हुए लहजे में बोली, वही शशटर रह गया। जब तक किसी अपने पे नहीं गुजरती इंसान दुख को नहीं समझ सकता। कभी किसी से मोहब्बत करिएगा जुनैद साहब, आप जान जाएंगे मोहब्बत किस तरह चलाती है। वो जिसे आप अंदर नीम मुर्दा देख कर आ रहे हैं आज, वो आज की लैला है। मुझसे पूछे वो क्या सह रही है। जानते हैं अगर मेरी मंगनी अब्बा आपकी बजाय किसी और से करवाते तो मैं जहर खा लेती, मर जाती, मगर मंगनी ना करती। और नशरा ने तो अपनी मोहब्बत पाकर ताउम्र के लिए खो दी, वो कैसे नॉर्मल होगी? नहीं, आप नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझेंगे। हिना ने नफ़ी में सर लाते इसका कॉलर छोड़ा, 2 कदम पीछे हटी और हाथ की पुश्ते आंसू रगड़ती वापस अंदर चली गई। वो तो इसके आंसू में तहस नहस हुआ, वहीं खड़ा रहा। कितनी देर वो एक ही सिमत में देखता रहा। हिना वापस आई तो इसे होशियार इसकी तरफ देखे बिना बाहर को चाहे थे। अपने कॉलर ठीक करके जुनैद ने इसे जाते देखा और हल्का सा मुस्कुराया और चेहरे पर हाथ फेरता इसके ताक़ुब में चलने लगा। नशरा को घर आए भी 4 महीने से ज़ायद दिन हो गए थे, मगर इसमें कोई बेहतरी नहीं आई। वो पूरा दिन कमरे में बंद जाने क्या करती है। बहुत ही मुश्किल से समझा बुझा कर नबील को वापस भेजा। इस तरह तो इसकी नौकरी चली जाती। अब भी इसी का फ़ोन बंद हुआ है। कह रहा था नशरा को अपने पास बुलाने के लिए पेपर जमा करवाया है। आसिया ने जिब्रान साहब को बताया। तुम इसे बीना के घर भेज दो, मुझे लगता है हद की यादों के साथ वो नॉर्मल हो सकेगी। कैसी याद है? सिर्फ चंद दिन का साथ था। मैं अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी ज़िंदगी मेरी बच्ची के सामने पड़ी है। ये तो मेरी गलती है कि इसके खेलने की उम्र में इसके हाथ पीले कर दिए, वरना हमारा एक घर जो हर वक्त सफ़ा मातम बना रहता है, इसी की हंसी से गुलस्तान रहता था। बस अब वो इसकी दोबारा शादी करवा दूंगी। आसिया की बात पर उमर भग से उड़ा। कुछ खुदा का खौफ करे अम्मी, आहत कोई गैर तो ना था? वो बेचारी इस वक्त अपने आप पानी पीने लायक नहीं है और इसे ये तक नहीं मालूम ज़िंदगी ने इसे किस किस्म का दगा दे दिया है, और आप इसकी दूसरी शादी की बात कर रही हैं। उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है अम्मी, हमारी बहन हम पर बोझ नहीं है जो बार बार इसकी शादी करवा कर इसे निकाल देती हैं। अगर आपने यही करना तो इससे बेहतर हम इसे नवीद भाई के पास ही भेज दें, कम से कम इसे ज़िंदा रहने की उम्मीद तो होगी ना। हारिस ने माँ को देखा। तुम लोग वक्त के तकाजे को नहीं समझ रहे, और मैं कौन सा अभी शादी कर रही हूँ? अभी तो इद्दत ख़त्म हुई है, रिश्ता देखते भी वक्त लगता है। और फिर नशरा की जो हालत है, इसे मोहब्बत की ज़रूरत है, वैसी मोहब्बत इसे सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है। जाने वाला तो चला क्या, वो लौट कर नहीं आ सकता, मगर कोई है जिसे आहत बनकर चाह सकते हैं, इसे ज़िंदगी की तरफ वापस ला सकता है। ऐसा कौन है? गहरी सोच में डूबे जिब्रान हाकिम ने पूछा। इसी वक्त बाहर बैल हुई। हारिस ने दरवाज़ा खोला तो सामने बीना और मोहित थे। बहुत सारे फ्रूट्स और चीज़ों के शाबर पकड़े। मना भी करता हूँ, क्यों लाती हो ये सब? जिब्रान हाकिम ने मसनूई खफा होते बहन को प्यार दिया और जाने वो इस वक्त शर्मिंदगी से नज़र नहीं मिला पा रही थी। ये ज़मीन से कुछ तलाश रहे थे, जिससे ज़मीन इनका कुछ निकल गई हो। ये मैं आपके लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए लाती हूँ। बैठो मोहित, मैं नशरा से मिल लूँ। मोहित ने इस बात में सर ला। आसिया जिब्रान ने दूर तक बीना को नशरा के कमरे में जाते देखा और फिर बहुत मोहब्बत और खलूस से मोहित को देखने लगी। क्या देख रही है मुमानी? मोहित ने मुस्कुरा कर पूछा तो आसिया ने इसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। बिल्कुल आहत हो तुम, कभी कभी दिल करता तुम्हें आहत कहकर बुलाऊं। वही नैनक्श, वही खड़ी मगरूर नाक, वही सब कुछ, वैसे शुगरफी होंठ। आसिया ने आंसू पीते इसकी कुशादा सुर्ख पेशानी चूमी। बस तुम्हारी आंखों का रंग आहत से जुदा है, ये हमें धोखा दिखाने नहीं देता। आपको पता है मुमानी, मम्मा मुझे अभी भी अक्सर आहत कह देती हैं, फिर एकदम चुप हो जाती हैं। अगर आप सबकी खुशी आहत भाई है तो मैं अपना नाम आहत सिकंदर रख लेता हूँ। और रही आंखों की बात तो जानती है ना, कॉस्मेटिक सर्जरी से ये भी बदल जाती हैं। मोहित ने आसिया के आंसू साफ करते बात को मजाक का रंग दिया, मगर जिब्रान हाकिम चौंक उठे और मोहित को बेतकान तकने लगे। मोहित ने इनकी नज़र खुद पर मरकूज देखी तो मुस्कुराया। क्या बात है मामू, आप भी इस तरह मुझे देखेंगे? नहीं, वो बस वैसे ही। वो गड़बड़ाहट बात बदलने को आसिया की तरफ मतवजा हुए। आलिया आ गई ऑफिस से? तो इसे बोले चाय बनाए। आ तो गई है मगर सो रही है, मैं बना रही थी। जब तक बेटा तुम अनशरा से मिल लो। आसिया ने कहा और उठकर चली गई। उमर ने शर्मिंदगी से माँ को जाते देखा। वो इस उम्र में भी काम पर लगी थी। वो किसी से भी शिकवा तो ना करती थी, मगर इनकी थकन और झुर्रियों ज़्यादा हाथ देकर उमर के दिल में मलाल होता। काश नबील की तरह इसने भी शादी जैसा अहम फैसला खुद करने के बजाय अपने माँ बाप से कहा होता। अनशरा से नहीं मिलना? मोहित को खुलाओं में घूरते देख जिब्रान हाकिम ने पूछा। मोहित की सूरत में इन्हें फिर से हाथ मिल सकता था। नहीं, बस मामा मिलने अभी नहीं, मुझमें इसका सामना करने की हिम्मत नहीं। मोहित की अफसरदा से आवाज़ पर सब खामोश हो गए। रुपेल ने घड़ी पर वक्त देखा और शॉपिंग मॉल की दूसरी दुकान पर चली गई। इसने बारहा अपने शौहर को कॉल की, मगर फ़ोन बार बार कट जाता। ये ट्राली ले जाओ, बिल बनवा लें। रुबेल का संजीदा हाँ। सामने से भाग कर आते इसके शौहर ने आई एम सॉरी, मुझे देर होगी। वो दरअसल घर में सामने से भाग कर आते इसके शौहर ने कहा तो रुबेल ने हाथ उठाकर बोलने से रोका। ये ट्राली ले जाओ और बिल बनवा लें। रुबेल का संजीदा लहजा देखते इसका शौहर खामोशी से चला गया। सामान गाड़ी में रखवाते इसके शौहर ने अपनी बेटी को पकड़कर चूमा और सीट बेल्ट बांधते हुए रुबेल की तरफ देखा। आई एम सॉरी रूबी। इट्स ओके, कौन सा पहली बार हुआ? कह दे कि नशरा के पास तो इसे ज़रूरत है मेरी रुबेल। इसके शौहर ने तहैर से इसकी तरफ देखा। तुम जानती हो हमारी बेटी बड़ी हो रही है। वो बातें नोट करती है, उनको दोहराती। तुम हर वक्त नशरा का नाम मत लिया करो। तुम्हारे साथ गुजरे माह साल में तुमने मुझसे ज़्यादा नशरा का नाम लिया। हालांकि जब बहुत छोटी थी इसे तो मालूम भी नहीं होगा दुनिया में कोई रुबेल से शदीद हसद और नफरत की हद पार कर चुकी है। कान पक चुके मेरे, कभी नशरा के अलावा भी बात कर लिया करो। लातादाद बार कहा है तुम्हें?
وہ نکل چکی ہے ہماری زندگی سے، اس کا مجھ پر وہ حق نہیں جو تم رکھتی ہو۔ تم میری بیٹی کی ماں ہو، تمہاری جگہ کوئی نہیں کیسے لے سکتا ہے؟ جب تک تم خود یہ جگہ خالی نہ کرو، مگر جو مقام نشرہ کا میرے دل میں، اس تک کوئی عورت نہیں پہنچ سکتی، کجا کو میرے قدموں میں عمر گزارے۔ وہ میری کچی عمر کی پکی محبت ہے، جس سے تعلق نہ رکھتے ہوئے بھی میری ڈور اس سے بن چکی ہے، اور اس سچ کو تم نہیں جھٹلا سکتی۔ اگر تم ان چیزوں کو ان کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرو گی، تب سب سے زیادہ زخم تمہارے ہاتھ میں ہی آئیں گے، اور سب سے زیادہ خسارے میں بھی تم رہو گی۔ بہتر ہے جو چیز جیسی ہے اسے ویسی رہنے دو، چیزوں کو مت بدلو۔ مرد صرف اسی عورت کے ساتھ تعاون میں رہتا ہے جس کا لہجہ دھیما ہو، اس میں حیا باقی ہو، کیونکہ وہ اس عورت میں اپنی بیٹی کی جوانی تلاش کرتا ہے، اور جب مرد کو لگے عورت ناقص سے لقل ہے اور اپنی حیا کھو چکے تو اپنی محبت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ سنجیدگی سے کہتے روبیل کے شوہر نے گاڑی گھر کے سامنے ایک چھٹکے سے روکی اور سامان اندر شفٹ کروانے لگا۔ یہ کہتے جڑا روبیل دا شوہر ہے نا، آ ساڈے واسطے مسٹری بنیا پیا۔ رومیو جنگل میں پہاڑی علاقے کی طرف بہتے جھرنے میں پیر ڈالے لیٹا تھا، اپنی چوڑی چھاتی پر ہرنی کا بچہ بٹھائے اسے پیار کر رہا تھا۔ عبداللہ نے دور سے اسے دیکھا اور منہ پھلائے سیخ پلٹائی۔ ویسے رومیو یہ زیادتی ہے، کل بھی کھانا میں نے بنایا تھا اور آج بھی تم نے مجھے کہا۔ عبداللہ دان کچکچا کر بولا۔ اس کی بات پر رومیو بڑی دلکشی سے مسکرایا اور دھوپ میں چندے آ کر اسے دیکھا۔ ٹھنڈی دھوپ بھی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، وہ دھوپ سے الرجک تھا۔ وہ کیا ہے نا، میرے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، پھر آپ کھانا کھاتے ہیں یا نہ کھاتے، مگر دشمن خوشبو سونگھتے آتے اور ہمیں بھون کر کھا جاتے، مگر آپ کو تو 7 توپوں کی سلامی ہے چاچو، اتنا بد ذائقہ کھانا بناتے کہ اس کی خوشبو سونگھ کر جنگل کے جراثیم بھی مر جاتے ہیں، دشمن نے کیا آنا۔ صحیح چچا بھتیجا لگے رہندے۔ عبداللہ نے دانت پیسے۔ تم کیا ڈال لیتے اس گوشت میں؟ جو بھی جانور ملتا ہے اسے آگ پر بھون کر کھانا پڑتا ہے، نمک مرچ مسالہ نہ تو ہمارے پاس ہے، نہ ہی وہ سب کھانے آئے ہم۔ یہ گوشت بھی صرف پیٹ بھرنے کو ہے۔ پیٹ بھرنا تو وہ ہے جو آپ کا دیا کھانا کھا کر میں کرتا ہوں، مگر کھانا بنانے والے انسان کے ہاتھ اور اخلاق کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے، ضروری نہیں نمک اور ہلدی کھانا شاندار بنا ہے۔ رومیو نے برجستہ کہا۔ اوئے ہوئے، آپس میں بھی چترا چتری ہوئی جا رہے۔ اچھا جی، پھر تو آپ نہ ہی بنائے کھانا، اکڑ سے بھرے کریلے تو میں کبھی نہیں کھا سکتا، یہی ذائقہ آنا آپ کے اخلاق کا۔ کم آن چاچو، ڈونٹ بی جیلس، میں ذرا فریش ہو لوں، آپ کھانا لگائیں۔ رومیو جنگل کو 5 اسٹار ہوٹل سمجھ کر آرڈر دیتا اٹھا اور ہرنے کے بچے کو پیار کرتا شرٹ اتار کر وہیں جھرنے میں کود گیا۔ ماں صدقے جائے، فریش کیسا ہو رہا۔ تم نے بتایا نہیں تمہیں روسی زبان کیسے آتی ہے؟ عبداللہ نے اس کے لیے ہرن کا گوشت پتوں پر رکھا جو ابھی بھون کر لایا تھا، اور جھرنے میں پیر لٹکا کر بیٹھتے پوچھا۔ نہیں آتی، آپ سے کس نے کہا مجھے آتی ہے؟ رومیو ہنستے ہوئے آیا اور عبداللہ کے کھلے منہ کے سامنے رکا ہاتھ دیکھا، پھر گوشت کا ٹکڑا کھینچ کر منہ میں ڈالا اور دوسری طرف تیرنے لگا۔ مگر اس دن وہ سب جھوٹ تھا، ہوا میں چلائی گولی تھی جو نشانے پر لگی۔ وہ باہر آتے شرارت سے بولا اور شرٹ پہنے بنا دکھانے لگا۔ شرم کر لو۔ شرم کر لو، یہ ہرن فیمیل ہے اور کیا پتہ کوئی فیمیل سنیک بھی یہیں کہیں چھپی ہو، عبداللہ نے شرارت سے کہا۔ پھر تو آج رات آپ کی بہو کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہی سارا انتظام ہو گیا۔ انسان کی زندگی میں گرل فرینڈ ہونا بھی ایک فینٹیسی ہے، اور اچھی گرل فرینڈ اللہ کی عطا کردہ وہ نعمت ہے جن کا ہم شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ویسے چاچو آپ بھی کافی دیر سے سنگل ہیں۔ اللہ چاچے نے بھی مشورے دیندا پیا۔ اپنا کھانا کھاؤ ورنہ ابھی سے فون پر سب بتا دوں گا، تمہاری یہ نعمت والی فلاسفی۔ خفکی سے عبداللہ نے اسے دیکھتے کہا۔ رومیو کہکا لگاتے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ میں باز آیا گرل فرینڈ سے، میری بیوی بہت پیاری ہے۔ گڈ فار یو۔ رومیو رات کے اندھیرے میں روشنی سے ملنے آج پھر گیا تھا۔ باتھ روم سے شاور کی آواز آ رہی تھی اور کمرہ خالی تھا۔ کھڑکی کی سب پٹ بند کرنے کے بعد رومیو نے کمرے کے دروازے کو بھی لاک کیا۔ روشنی نم بالوں پر ٹاول لیے باہر نکلی، اس کی ناک سرخ ہو رہی تھی جیسے بہت سارا روئی ہو۔ رومیو کو بستر پر گرے دیکھ کر اسے اگنور کرتی وہ آئینے کے سامنے گر بال سلجھانے لگی، کبھی گیلے بالوں کو بکھراتی تو کبھی سنوارتی۔ پھر آخر رومیو کو اٹھ کر خود روشنی کے پاس جانا پڑا۔ وہ روشنی کے نم بال چھوتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کر رہا تھا۔ روشنی نے خفکی سے ہاتھ جھٹکے۔ او تو میڈم ناراض ہیں؟ رومیو نے سوال کیا اور بننے لگا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ پتہ ہے نا 2 ہفتوں کے بعد آئے، میں کتنا مس کس طرح کرتی ہوں، کس طرح رہتی ہوں، کچھ اندازہ ہے؟ یار ایک تو قسمت سے تمہارا کمرہ پہلی بار خالی مل گیا تو تم لڑنے لگ جاؤ، یہ پیار کے پل انجوائے مت کرنا۔ بہت طلاق کا بیوی ہو۔ بیزی تھا میری جانا، بہت بیزی، زیادہ بیزی تھا، مجھے پتہ ہے تم مس کرتی ہو، تمہارے لیے تو خطرہ لے کر آتا ہوں۔ روشنی کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار کرنے لگا۔ مجھے ہر وقت ڈر لگتا رہتا ہے کہ آپ کو کچھ ہو نہ جائے۔ کچھ نہیں ہوگا جب تک میری جان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اس کی آنکھیں بے خودی میں چومتے ہوئے بے اختیار ہونے لگا۔ رومیو کے بال پیشانی سے ہٹاتے روشنی نے جھک کر بوسہ لیا۔ گڈ مارننگ۔ صبح بخیر میری زندگی۔ صبح صبح روشنی کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے اس کا پیارا چہرہ دیکھ کر فریش ہونے لگا، جس کی دی محبت سے چمک رہا تھا۔ رومیو کو اس طرح دیکھنے پر وہ شرما گئی اور نظر رومیو کے ہاتھوں کی طرف کر لی۔ ساری رات نہیں سوئی نا تم؟ ایک دم رومیو نے اس کی سرخ خمارآلود آنکھیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سو تو جاتی مگر آپ کو دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملی۔ جس طرح رومیو کے بال سنوارتے محبت سے بولی، اسی طرح محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ موبائل کی وائبریشن پر دونوں کا تسلسل ٹوٹا۔ موبائل پر میسیج اور وقت دیکھتے ہوئے فوراً اٹھا۔ شٹ یار، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ بہت ہڑبڑی میں اٹھ کر اپنی شرٹ پہنے کھڑکی کی طرف گیا۔ پھر کب آئیں گے؟ کھڑکی کے قریب جاتے روشنی نے پوچھا۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، اور پریشان مت ہونا، جلدی آؤں گا۔ اس قدر ایمرجنسی میں بھی روشنی کو بہت نرمی سے پیار کرتے ہوئے گلے لگائے وہ مل رہا تھا۔
آپ بھی اپنا خیال رکھیں گے صرف میرے لیے۔ رومیو کا ہاتھ پکڑے ہوئے چینی سے بولی، تمہارے لیے ہمیشہ، کہتے ہوئے رومیو نے زبردستی ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا اور نیچے کود گیا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام پر پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو کہ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ گھاور عباس زبردست، تھینک یو گھاور۔ امبر ناصر بیسٹ ناول، تھینک یو ویری مچ امبر ناصر۔ ملک صبا وعلیکم السلام، ناول بہت مزے کا تھا، بہت بہت مبارک ہو، آپ ہی 9000 سبسکرائبرس مکمل ہو۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر، بہت بہت شکریہ۔ سائرہ ریاض، بہت زبردست ناول تھا، تھینک یو ویری مچ سائرہ۔ محوذیفہ سفیر، ون آف مائی فیوریٹ ناولس، مجھے بھی یہ والا بہت پسند ہے ناول، میرے بھی فیوریٹ میں سے ایک ہے۔ فرزانہ چودھری، میرا بھی یہی کوسچن تھا کہ کیا ماروش کس پارلر سے ریڈی ہوئی تھی؟ بس سانوں ساڈے سوالوں کے جواب ملتے نہیں، معصومانہ سوالوں کے جواب۔ زینب سجاد، زبردست ناول ہے یار، اور مجھے پہلے لگا تھا کہ گلزار ارتضائی ہوگا، لیکن اینڈ اچھا تھا، بہت بیسٹ آف لک سسٹر، تھینک یو ویری مچ ڈیئر زینب۔ امبر ناصر، زبردست ناول، تھینک یو امبر۔ عائشہ خاتون نے ایموجیز بھیجے ہیں، دل بھیجے ہیں۔ سائمہ اویس، awesome ارید سلیم، your voice is very good and attractive, so good, thank you very much سائمہ اویس۔ ہیرا صدف، بہت اچھا، تھینک یو ہیرا۔ مشال سکندر، your speaking style amazing, thank you very much مشال۔ سائم وحید، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی تو گائز یہاں پہ ہماری آج کی کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے۔ کیسی لگی ایپیسوڈ، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گی ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں